السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بابل میڈیا اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ کسی بھی شخص کا جھوٹ آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو 5 طریقے بتانے جا رہا ہوں جن کے استعمال سے آپ کسی بھی شخص کا جھوٹ آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ 5 طریقے ہیں جن سے بڑے بڑے حساس ادارے دنیا بھر میں مجرموں اور ملزمان کے سچ اور جھوٹ کا فرق کرتے ہیں۔ جو انسان بات کر رہا ہو اس سے پورا واقعہ پوچھے، جب وہ ساری روداد الف سے بے تک سنا چکے تو ان سب کو اچھے سے ذہن نشین کر لے۔ کسی اور دن اس سے وہی واقعہ پھر پوچھے، اب کی بار نوٹ کرے کہ اس میں کتنی رد و بدل رونما ہوئی ہے۔ کسی اور دن اس سے ایک بار پھر وہی واقعہ سنے، اب مزید رد و بدل نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جس انسان کو جانچنا چاہے اس کی باڈی لینگویج پر توجہ دے۔ اگر کوئی سوال پوچھنے پر اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے وہ بار بار اپنے بیٹھنے کے سٹائل کو بدل تو نہیں رہا۔ زیادہ تر لوگ فطری طور پر جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ جانچنے کا سب سے بڑا آلہ کسی انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف کہاوتیں نہیں کہ آنکھیں بولتی ہیں، آنکھیں دراصل پوری کہانی سنا دیتی ہے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے، جب کسی کا سچ جھوٹ پکڑ رہے ہو تو اس سے سوال کر کے اس کے آنکھوں پر غور کرے، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہ جواب دیتے ہوئے بار بار آنکھیں کسی اور سمت میں تو نہیں پھیر رہا۔ اسی طرح جو انسان سچ بولتا ہے ہمیشہ بے خوف ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ اپنے سچ پر فخر کرتا ہے اور یہ بھی فطری عمل ہے۔ وہ کبھی آئی کانٹیکٹ بریک نہیں کرتا، جبکہ سچا انسان صرف حیا یا شرمندگی کے باعث آنکھیں نیچی کر سکتا ہے۔ کوئی جواب دیتے ہوئے رو پڑے تو یہ بھی اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ وہی ایک جھوٹا شخص جھوٹ الاپتے ہوئے آنکھیں نیچی کرتا ہے، اب یہ چیک کرے کہ جواب دیتے ہوئے وہ عام طور سے زیادہ اونچا یا آہستہ تو نہیں بول رہا۔ لوگ فطرتاً جھوٹ بولتے ہوئے یا تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اونچا بولنے لگتے ہیں، یا پھر بہت دھیما اور آہستہ بات کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ اپنے دماغ میں کہانی بنا کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھائی اپنی لاڈلی بہن کو مذاق میں چیڑتا ہے تو وہ محظوظ ہو کر ہمیشہ اونچی آواز میں جواب دیتی ہے۔ وہ فطری طور پر عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اس طرح دنیا کے زیادہ تر بڑے اور نامور سیاستدانوں کی تقاریر اور سوال جواب سنے تو وہ بہت رک کر جواب دیتے ہیں۔ کسی بات کا جواب دینے میں اتنا وقت لگاتے ہیں کیونکہ ان کی تقریر دوسرے لوگوں کی تحریر ہوتی ہیں، اور جب جواب دہی کرنے پڑے تو وہ بہت نپے تلے الفاظ میں چالاکی سے جواب دیتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کو کس طرح ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو عام طور پر جو انسان سچ بولتا ہے یا تو وہ بولتا بہت کم ہے یا جب بولتا ہے تو پٹ پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے کیونکہ اسے کوئی بات بنانی نہیں پڑتی۔ وہ اپنی سوچ کا اظہار بھی کھلے الفاظ میں کرتا ہے اور آرام سے بول دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ سچے انسان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا اور وہ لوگوں میں کسی بدنامی یا بے عزتی سے ڈرتا نہیں۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ نوٹ کریں، جب وہ انسان جسے آپ جھوٹ یا سچ کے لیے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا کوئی سوال پوچھنے پر موضوع کو بدلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ اگر کسی سوال پر وہ ہر بار چڑ جاتا ہے یا اس پر موضوع بدلتا ہے تو آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ سچائی کا سامنا کر سکے۔ اصل سبق 5 مؤثر طریقوں سے آپ کسی کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں۔ اس سے پوری کہانی سنیے، 3 سے 4 مرتبہ مختلف اوقات میں سنیے۔ اگر تمام تفصیلات ایک سی رہتی ہے تو وہ عموماً سچ بولتا ہے۔ اس سے سوال پوچھ کر دیکھیں کہ
اگر وہ پرسکون بیٹھ کر جواب دے رہا ہے تو وہ سچا ہے، اگر وہ نارمل طریقے سے بات کر رہا ہے، آواز نہ اونچی ہو رہی ہے نہ دھیمی، تو آپ بے جا شک کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر بولتا ہے تو صادق ہے، اگر کسی بھی موضوع پر بات کرنے کو تیار ہے تو بھی سچا انسان ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو خطرے کی بات ہے۔ انسان کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ویسے بھی اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے۔ اپنی چٹی اس کو ضرور استعمال کرے اور اپنی چٹی اس کی ضرور سنے، کیونکہ زیادہ تر انسان کی چٹی ہی سب سے زیادہ درست ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔